السلام علیکم۔ ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع کچھ پہلے والی ویڈیو سے ہٹ کر ہے، کچھ عام ویڈیو سے ہٹ کر ہے۔ آج ہمارا مقصد جو ہے ویڈیو پیش کرنے کا، وہ صرف انسانیت کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہارٹ اٹیک، موٹاپا، کولیسٹرول، دل کا درد، دل کا دورہ، دل کا آپریشن۔ دوستو، یہ ویڈیو میں صرف اور صرف خدمت خلق کے لیے بنا رہا ہوں، تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے کسی ایک بھائی کا بھی فائدہ ہو جائے تو میرے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو دوستو، اس میں ایک میں ایسا نسخہ پیش کرنے لگا ہوں، اور اس کے ساتھ میں ایک ایسا آپ کو نسخے کے بغیر ٹپس بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کسی دوا کو استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچ سکتے ہیں، تو اچانک آپ کو دل کا دورہ پڑا ہے یا اٹیک ہوا ہے، تو آپ کیا طریقہ اپنا کر آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں اب ہم اپنے موضوع کی طرف۔ کاش میرے دل کی تو یہی آرزو ہے، اس ویڈیو کو تمام لوگ خود بھی سنیں اور اسے آگے بھی پھیلائیں، کیونکہ دوستو یہ یاد رکھیے، دنیا میں سب سے زیادہ اموات کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ دوستو، آپ خود اپنے ہی گھر میں لیں، ایسے بہت سے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے جن کا وزن اور کولیسٹرول بڑا ہوا ہوگا۔ امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں دنیا میں دل کے مریضوں کو اربوں کی دوا، ٹھیک ہے، اربوں روپوں کی دوا فروخت کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو، ہمیں کوئی تکلیف ہو گئی ہو، اور ہم ڈاکٹر سے جا کے کہیں کہ ہمارے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، درد محسوس ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے اینجیو پلاسٹی کراؤ، یعنی اس کا حل صرف آپریشن ہی ہے۔ اس آپریشن میں ڈاکٹر دل کی نالی میں ایک سپرنگ ڈالتے ہیں جسے سٹینٹ کہتے ہیں۔ یہ سٹینٹ امریکہ میں بنتا ہے، اور اس کا جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن، یعنی اس کی جو ہے بنانے پر لاگت جو آتی ہے، وہ صرف $3 ہے۔ یعنی ہمارا پاکستانی روپوں میں لگاؤ تو 300 روپے، اور انڈیا کے تقریباً یہ بن جائیں گے 200 روپے۔ اسی سٹینٹ کو ہندوستان اور پاکستان میں لا کر 3 سے 5 لاکھ روپے تک فروخت کیا جاتا ہے، اور ہمیں لوٹا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کو ان روپوں کا کمیشن ملتا ہے، اسی لیے وہ ہم سے بار بار کہتے ہیں کہ اینجیو پلاسٹی کرواؤ، آپریشن کرواؤ۔ کولیسٹرول، بی پی یا ہارٹ اٹیک آنے کی اہم وجہ یہی اینجیو پلاسٹی آپریشن کروانا ہی ہے۔ یہ کبھی کسی کو کامیاب نہیں ہوتا، یہ آپریشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر جو سپرنگ دل کی نالی میں رکھتا ہے وہ بالکل پین کی سپرنگ کی طرح ہی ہوتا ہے، اور کچھ ہی مہینوں میں اس سپرنگ کی دونوں سائڈوں پر آگے پیچھے کولیسٹرول بلاکیج اور فیٹ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں دوبارہ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کی شکایت ہو جاتی ہے، دل کے درد کا شکایت ہو جاتی ہے، ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دوبارہ آپ اینجیو پلاسٹی کرواؤ۔ اب دیکھو، دوبارہ پھر ہمارے سے لاکھوں روپے لوٹ لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو دوستوں، میں زیادہ باتیں کرنے سے پہلے آپ کو نسخے کی طرف لے چلتا ہوں۔ تو اس میں دوستو 4 اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے ادرک۔ دوستو، یہ خون کو پتلا کرتی ہے، یہ درد کو قدرتی طریقے سے 90% تک کم کرتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے لہسن۔ اس میں موجود عنصر کولیسٹرول اور بی پی کو کم کرتا ہے، وہ دل کے بلاکیج کو بھی کھولتا ہے لہسن۔ تیسری چیز ہے جی لیمو۔ اس میں موجود وٹامن سی، اینٹی-آکسیڈینٹس اور پوٹاشیم خون کو صاف کرتے ہیں، یہ بیماری کے خلاف مزاحمت بڑھاتے ہیں۔ نمبر 4 ہے جی سیب کا سرکہ۔
ایپل سائڈر ونگر۔ اس میں 90 قسم کے عناصر ہیں جو جسم کے سارے اعصاب کو کھولتے ہیں، پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور تھکاوٹ کو مٹاتے ہیں۔ ان مقامی چیزوں کو ہم نے استعمال کس طرح کرنا ہے، ان کا مرکب ہم نے کس طرح بنانا ہے، تو اب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 1 کپ لیموں کا رس لینا ہے۔ نمبر 2 پہ ہم نے ادرک کا 1 کپ رس لینا ہے۔ نمبر 3 1 کپ ہم نے لہسن کا رس لینا ہے۔ نمبر 4 سیب کا ہم نے سرکے کا 1 کپ لینا ہے۔ یہ چاروں چیزیں 1 کپ لے کے ان چاروں کو ہم نے مکس کر لینا آپس میں اور ایک برتن میں ڈال کر دھیمی آنچ پر گرم کرنا ہے۔ جب یہ 3 کپ رہ جائیں، اب اس میں آپ 3 کپ ہی شہد ملا لیں۔ کوشش کریں کہ چھوٹا شہد آپ کو مل جائے تو انشاءاللہ آپ اس کا رزلٹ کافی بہتر۔ اگر وہ نہیں ملتا تو دیسی بڑا شہد بھی مل جائے تو وہ بھی اچھی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بڑے میں اور شہد کے رنگ میں کوئی تقسیم نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں مختلف الوانھا کہ یہ جو ہے شہد یہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، آپ جو بھی استعمال کریں لیکن فارمی سے بچیں تو انشاءاللہ اس کے آپ فوائد پائیں۔ تو 3 کپ اس میں شہد ملا لینا ہے، 3 چمچ صبح خالی پیٹ لینے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے ساری بلاکچ ختم ہو جائیں گی، یعنی شریانیں کھل جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اب آتا ہوں میں اس ٹاپک کی طرف جو میں نے آپ کو ایک ٹپس بتانا ہے جو بغیر دوا کے آپ نے کرنا ہے۔ تو دوستو ذرا سوچیں کہ شام کا وقت ہو اور 7:25 ہو رہے ہوں اور آپ گھر جا رہے ہیں اور وہ بھی بالکل اکیلے، ایسے میں اچانک آپ کے سینے میں تیز درد ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا آپ کے جبڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے قریب ہسپتال سے 5 میل دور ہیں اور اتفاق سے آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ وہاں تک پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ آپ نے CPR میں تربیت تو لی ہوگی مگر وہاں بھی آپ کو یہ نہیں سکھایا گیا اس کو خود پر استعمال کس طرح کرنا ہے۔ ایسے میں دل کے دورے سے بچنے کے لیے آپ یہ اقدامات کریں۔ چونکہ زیادہ تر لوگ دل کے دورے کے وقت اکیلے ہوتے ہیں، بغیر کسی کی مدد کے انہیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ بے ہوش ہونے لگتے ہیں، ان کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں مبتلا شخص زور زور سے کھانسی کر کے خود کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ایک زور کی سانس لینی چاہیے ہر کھانسی سے پہلے، اور ہر کھانسی اتنی تیز ہو کہ سینے سے تھوک نکلے۔ جب تک کوئی مدد میں نہ آئے یہ عمل 2 سیکنڈ کے وقفے سے آپ دہراتے رہیں، اور آپ کو دہرانا چاہیے تاکہ دھڑکن عام ہو جائے، دل کی دھڑکن عام ہو جائے۔ زور کی سانسیں پھیپھڑوں میں آکسیجن پیدا کرتی ہیں اور زور کی کھانسی کی وجہ سے دل سکڑتا ہے، جس سے خون کی جو ہے روانگی باقاعدگی وہ بحال ہوتی ہے اور وہ باقاعدگی سے جو ہے نا سرکولیشن کرنے لگ جاتا ہے۔ تو دوستو جہاں تک ممکن ہو آپ اس کو پیغام کو ضرور ضرور پہنچائیں۔ ایک دل کے ڈاکٹر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہر شخص یہ پیغام 10 لوگوں کو پہنچائے گا تو ہو سکتا ہے ایک جان بچائی جا سکے۔ تو دوستو ایک انسانیت کا قتل پورے عالم کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا گویا کہ پورے عالم میں انسانیت کو آپ نے بچایا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کی اس شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی ایک آدمی کی بھی جان بچ گئی تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ پر 100% یقین ہے
کہ یہ آپ کی بھی اور میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ یہی ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو دوستو، آپ اس صدقہ خیر میں بڑھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دوستوں کو بھی کہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، گوگل پلس پہ، جتنے بھی آپ کے پاس ذرائع ہیں۔ تو دوستو، میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ ان تمام دوستوں کے پاس اس نسخہ کو پہنچائیں جو اس کے مستحقین ہیں، تاکہ یہی ایک نسخہ آپ کے لیے اور میرے لیے نجات کا سبب بنے۔ تو دوستو، اس طرح کی میں آئندہ اور بھی ویڈیو لاتا رہوں گا، تو آئندہ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔